غزوہ احد کے آخر میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز سرفروش مسلمان اخیر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز جذبہ رکھتے تھے۔ نمبر 1، حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مسئلہ کیا جا رہا ہے تو رک گیا۔ پھر آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم ذرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی ذرہ پہنے ہوئے ہے۔ میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا۔ محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ بالآخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی۔ مشرک دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، او کعب، کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام سلیت ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ سوت کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر حبان بن ارقا نے تیر چلایا، وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے اس دشمن نے بھرپور قہقہا لگایا۔ آپ علیہ السلام پر یہ بات گراں گزری اور آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک بغیر انی کے تیر دے کر فرمایا کہ اسے چلاؤ۔ حضرت سعد نے تیر چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر آپ علیہ السلام اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا، سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا قرار پا لیا تو حضرت علی ابن ابی طالب اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ کہا جاتا ہے مہراس پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ پانی آ سکتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال حضرت علی نے وہ پانی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، اس شخص پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون رک گیا۔ ادھر حضرت محمد بن مسلمہ خوش ذائقہ اور شیریں پانی لائے، نبی علیہ السلام نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ پھر مشرکین نے جب واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو۔ ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تم نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے۔ پھر اس نے نعرہ لگایا، آلو حبل، یعنی حبل بلند ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا،
لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا کیا جواب دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو روانہ کیا اور فرمایا مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیعہ کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کو سلام، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پا لیا جن کا نام عمر بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی، قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا، اس نے اس جنگ میں خوب داد شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہ تیغ کیا تھا۔ جب وہ ملا تو زخموں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کی ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ سے جب اس کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کی بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑے۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو سلبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا مگر آج سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ یہود نے کہا مگر آج سبت کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے، وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔
اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں۔ نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے دوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہو گئے۔ آپ کی پھپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن رسول اللہ نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہ دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے، تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی اور اتنا مزید اضافہ فرما دیا کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لیں اور آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل اور رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دو چار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبر کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ
ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی۔ یا الہ الحق۔ شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ نے مدینے کا رخ کیا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت اور جانسپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جانسپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ چنانچہ راستے میں آن حضور کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھاڑ مار کر رونے لگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلط شہادت سے سرفراز ہوئے تھے۔ جب انہیں لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں، رسول اللہ کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، ام فلاں حضور بخیر ہیں اور بحمدللہ جیسا تم چاہتی ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اثناء راہ ہی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ علیہ السلام نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کرتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی، جب میں نے آپ علیہ السلام کو بسلامت دیکھا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے ام سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔